اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، یہ بات مسلمہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں روئے زمین پر اس آسمان کے نیچے انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار جو ہے وہ اسلام ہے۔ دین مبین انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ اسلام نے وہ حقوق متعارف کروائے جن سے دنیا نہ بلد نہ آشنا تھی۔ اسلام نے والدین کے حقوق متعارف کروائے جو کہ قدیم زمانے میں جن سے لوگ آشنا نہ تھے۔ اسلام نے بیوی کے حقوق متعارف کروائے جو کہ اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے۔ اسلام نے اولاد کے حقوق متعارف کروائے جو اسلام سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ بیٹی کے حقوق کیا ہیں، بیٹے کے حقوق کیا ہیں۔ اسلام نے ہمیں رشتوں کے حقوق متعارف کروائے، رشتوں کے حقوق بتائے کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، رحمی رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، خونی رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، نسبی رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، حسبی رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں متعارف کروائے۔ صرف یہیں تک نہیں، اسلام نے ہمیں ہمسایوں کے حقوق وہ بھی اسلام ہی کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، اہل حاجت کے حقوق، سائلوں کے حقوق، قیدیوں کے حقوق، یہ اسلام کی روشن تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسلام دین مبین، دین حقانیت ہے جس نے حقوق کا ایک وسیع دائرہ، انسانیت کے حقوق کا ایک وسیع ترین معیار جو ہے وہ انسانیت کو عطا کیا، اور وہ معیار جو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عنایت کردہ انعام ہے، جس کو آج مغربی دنیا تو اپنائے ہوئے ہے، لیکن ہم مسلمان اس سے دن بدن ہٹتے جا رہے ہیں، ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ مغربی دنیا ان اصول کو، ان ضوابط کو اور ان قوانین کو اپنا رہی ہے جو بانی اسلام کے عطا کردہ ہیں، لیکن ہم ان قوانین سے روگردانی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو بالکل اسی طرح حقوق پر مبنی ہے، ان حقوق پر جن کو یتیموں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ یتامہ کے حقوق قرآن مجید فرقان حمید کی 23 سے زیادہ مقامات پر یہ نص قطعی موجود ہے۔ 23 سے زائد مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید نے یتیم کے حقوق پر زور دیا۔ 23 سے زائد آیات قرآن مجید فرقان حمید پر وارد ہیں جو یتیم کے حقوق پر تعلیم دیتی ہیں۔ یتیموں کے حقوق کیا ہیں، یتیموں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، یتامہ کا کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ نام، سورہ والضحیٰ اور اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے دیگر مقامات پر یہ آیات بینات واضح طور پر موجود ہیں اور ان میں کسی قسم کا اشتباہ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث شریف جو ہیں فرمان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثیر تعداد میں یتیم کے حقوق پر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو حضرت ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر نقل کیا، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بانی اسلام، بانی شریعت، صاحب کتاب نبی جناب سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں بہترین گھر ہے وہ، دنیا میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے سر پر دست شفقت رکھا جائے، وہ بہترین گھر ہے۔ بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جا رہی ہو۔ ہاں، جن گھروں میں یتیموں کی پرورش آسن طریقے سے ہوتی ہے،
اللہ وہاں غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ ان یتیموں کی برکت کی وجہ سے اللہ غیب سے رزق نازل کرتے ہیں، وہ گھر آفات و بلیات سے محفوظ رہتے ہیں۔ یتیموں کے حقوق اسلام کا ایک عظیم اہم آمر، یتیموں کے حقوق۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جس کو کنز العمال کے مؤلف نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا، کنز العمال، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب حضرت بریدہ اسلمی۔ حضرت بریدہ اسلمی سے یہ حدیث روایت ہے اور کنز العمال کے صفحات پر یہ حدیث موجود ہے۔ بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت ایک قوم قبروں سے اٹھائی جائے گی، بروز قیامت ایک قوم قبروں سے اٹھائی جائے گی، ان کے منہ سے آگ کے انگارے نکل رہے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے منہ سے نکل رہے ہوں گے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کون سی قوم ہوگی، وہ کیسا علاقہ یا کیسی قوم ہوگی جن کے منہ سے قیامت والے دن قبروں سے جب وہ اٹھیں گے تو ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، آگ کے شعلے دہکتے ہوئے نکل رہے ہوں گے، انگارے ان کے منہ سے نکل رہے ہوں گے، وہ کون سی قوم ہے؟ تو بانی اسلام، بانی شریعت، سید المرسلین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، جو یتیموں پر زیادتی کرتے ہیں، جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کو صرف ایک معجزہ کی حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ معراج ایک وہ دلیل ہے کہ جس پر انسانیت کی عقل کو ناک کیا جا سکتا ہے، عقل کے دروازے کھولے جا سکتے ہیں، عقل اور شعور اور آگاہی کے دریچے کھولے جا سکتے ہیں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ سید انسجاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی شب جب میں جنت اور جہنم وزٹ کر رہا تھا تو میں نے وہاں جہنمیوں میں ایک گروہ دیکھا جن کے لب اونٹوں جیسے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی مانند ہیں، لٹک رہے ہیں، اور دروغہ جہنم جو ہے وہ ان کے اونٹوں جیسے جو ہونٹ ہیں ان ہونٹوں کو پکڑ کر کھینچتا ہے اور ان میں آگ کے انگارے بھرتا ہے۔ بانی اسلام فرماتے میں نے معراج کی شب یہ دیکھا کہ جہنم میں کچھ لوگ ایسے جہنمی ہیں جن کے لب، جن کے ہونٹ اونٹوں جیسے ہیں، اور دروغہ جہنم ان کے ہونٹ پکڑ کر کھینچتا ہے اور اس کے اندر آگ کے دہکتے ہوئے انگارے ڈالے جاتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے کہ انہیں آگ کے دہکتے ہوئے کوئلے، انگارے ان کے منہ میں زبردستی ٹھونسے جا رہے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، جو یتیموں کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے، جو یتیموں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، جو یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کے ساتھ شفقت نہیں کی۔ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے NGOs بنائی ہیں، طرح طرح کی تنظیمات بنائی ہیں، یتیموں اور مسکینوں کے نام پر فنڈز اکٹھے کیے ہیں اور اپنے بڑے بڑے محلات قائم کیے ہیں، لیکن یتیم کو ایک نوالا نہیں دیا گیا۔ ہاں ناظرین، یہ ایک وہ تلخ حقیقت ہے جس پر ہم آج روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بڑی NGOs، یہ بڑی بڑی تنظیمات، یہ بڑے بڑے ادارے جو فلاح کے نام پہ بنے ہوئے ہیں، جن میں مدارس بھی شامل ہیں، ادارے بھی شامل ہیں، اور وہ تنظیمات بھی شامل ہیں جو یتیموں کے نام پر، مسکینوں کے نام پر فنڈز اکٹھے کرتی ہیں، لیکن ہم نے بچشم اس کا مشاہدہ کیا ہے، ان NGOs کو ہم نے بغور دیکھا، ان اداروں کو ہم نے دیکھا جو یتیموں کی فنڈنگ پہ بنے ہیں، لیکن وہاں یتیموں کا کوئی پرسان حال نہیں، یتیم آج بھی یتیمی کی حالت میں ہیں،
آئیں میں آپ کو آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث شریف سناؤں۔ بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا صبح سے لاپتہ ہے، میرا بیٹا صبح سے لاپتہ ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ہے، یا رسول اللہ میرا بیٹا کھو گیا ہے، آپ آقا علیہ السلام کچھ رہنمائی فرما دیں، یا رسول اللہ میرا بیٹا مل جائے۔ حضور ہادی کائنات، مرشد اعظم، مربی کائنات، فخر انس و جاں جناب سید المرسلین خاتم النبیین تھوڑی دیر خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا تیرا بیٹا فلاں باغ میں کھیل رہا ہے اور جاؤ اس کو بلا لاؤ۔ لیکن جب وہ صحابی جانے لگا تو بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا بات سنو، جب تم وہاں جاؤ گے تو وہاں ایک فلاں بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہوگا، جب تم وہاں جاؤ تو اپنے بیٹے کو اے میرے بیٹے کہہ کے، یا بنیا کہہ کے مت مخاطب کرنا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ وہ تو میرا بیٹا ہے اور میں اپنے بیٹے کو یا بنیا ہے میرے بیٹے کہہ کے بلاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب چاہو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلانا، لیکن اس وقت نہیں، کیونکہ وہ جس باغ میں کھیل رہا ہے اس کے ساتھ ایک بچہ ہے جو یتیم ہے۔ جب تم اسے اپنے بیٹے کو اے میرے بیٹے کہہ کے بلاؤ گے تو یتیم کے دل میں جائے گا کاش کہ میرا بابا زندہ ہوتا تو وہ مجھے بھی میرا بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یہ اسلام کی وہ واضح اور روشن تعلیمات ہیں کہ ایک باپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو یتیموں کے سامنے میرا بیٹا نہیں کہہ کے بلا سکتے۔ کیوں ایسا نہ ہو کہ یتیموں کے دلوں پہ یہ بات نہ جائے کہ اگر ہمارا باپ زندہ ہوتا تو وہ ہمیں میرا بیٹا کہہ کے پکارتا۔ اتنی بھی تکلیف یتیم کو دینا اسلام گوارا نہیں کرتا۔ اسلام گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی یتیم پر ظلم کرے۔ اسلام نے یتیموں کے سب سے بڑھ کر حقوق متعارف کروائے ہیں۔ بانی اسلام، بانی شریعت، فخر انس و جاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور اس کی اچھی تربیت کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں، اس پر جنت واجب ہوگی۔ وہ جنتی شخص ہے جو کسی یتیم پر رحم کرتا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے ان تنظیمات کے لیے، ان اداروں کے لیے جو بنتے تو یتیموں اور مسکینوں کے ناموں پر ہیں، لیکن یتیم اور مسکینوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ ہم نے وہ ادارے بھی دیکھے جو یتیموں کے نام پر بنائے گئے، لیکن ان بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ان بچوں کی غذا، ان کا لباس۔ اللہ حکم الحاکمین، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں عمر خضر عطا فرمائے، جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان یتیموں پہ رحم و کرم فرمائے، آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ جو معاشرہ اسلام کا معاشرہ ہے، دین کا معاشرہ ہے، اس معاشرے میں قرآن، سنت اور تعلیمات نبوی کی ترویج کے لیے ساتھ دیں، کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھیں، قال اللہ اور قال الرسول کی صدا کو بلند کرنے میں ہمارا